حضرات کی قربانیوں کا، آپ حضرات کی توجہات کا، آپ حضرات کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ یقیناً جامعہ ریاض العلوم کے جو خرچے ہیں وہ 1.5 کروڑ سے زیادہ ہیں، لیکن ہم آپ حضرات کے شکر گزار ہیں کہ ہم بڑے فخر سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ 80% ہمارے جامعہ کے مصارف اہالیان اندور کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی جامعہ سے محبت ہے، آپ حضرات کا جامعہ سے تعلق ہے، آپ کا یہ وہ لگاؤ ہے جو مولانا ابوالبرکات صاحب رحمہ اللہ کی قربانیوں کے نتیجے میں، اور آپ کے وہ آباء و اجداد اور آپ کے بڑے جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، یہ ان کی قربانیوں اور ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ ہم ان تمام باتوں پر آپ حضرات کے بے انتہا مشکور و ممنون ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی اس بزم کو بھی آپ حضرات ہی نے سجایا ہے۔ یقیناً یہ جو اتنا بڑا اجلاس ہے جس میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ہم اپنے پوسٹر میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ آپ ہی کے بابرکت تعاون سے اس جلسے کا اور کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ جامعہ ریاض العلوم کا جو دوسرا چندہ ہوتا ہے اس میں سے کوئی پیسہ اس میں خرچ نہیں کیا جاتا، اور عاشورہ کے موقع پر آپ ہی حضرات میں سے جو نوجوان شانہ بشانہ کام کرتے ہیں وہی اس تعاون کو جمع کر کے الحمدللہ لے کر آتے ہیں، اور اس طرح اس جلسے کے مصارف بھی پورے ہوتے ہیں۔ الغرض ہم ان تمام باتوں پر اللہ رب العزت کے بے انتہا شکر گزار ہیں، اور ہم آپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ کی محبتوں کی برکت سے یہ ادارہ برابر ترقیات کی جانب گامزن ہے، اور اسی ترقیات کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہندوستان کے مشہور، عالم اسلام کے مشہور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ادارے سے شیخ التفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جو مفسر قرآن بھی ہیں اور ناظم تعلیمات مدرسہ ضیاء العلوم میدان پور بھی ہیں، ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ ہم بڑے ادب سے اپنے معزز و مکرم استاذ محترم حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا شہ مسند پر جلوہ افروز ہوں اور اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وحبیبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم واقتفى بآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل في موضع ثالث: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، حضرات علماء کرام، اگر خواتین موجود ہوں تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی
جو سب سے عظیم ترین نعمت ہمیں عطا ہوئی، جو نعمت حقیقت میں اللہ کی تمام نعمتوں کے لیے باب الداخلہ ہے، جس نعمت کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں تک پہنچتے ہیں اور اللہ کی عظیم ترین نعمتوں کے مستحق بنتے ہیں، وہ نعمت اسلام ہے، نعمت ایمان ہے، نعمت قرآن ہے اور نعمت شریعت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تو یہ کہتے ہوئے عطا نہیں فرمائی کہ میں تمہیں ایک نعمت دے رہا ہوں، بلکہ اللہ نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے عطا فرمائی کہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر رہا ہوں، یعنی اس نعمت کے ذریعے سے جو کچھ تمہیں میں دینا چاہتا تھا سب کچھ میں نے تمہیں دے دیا۔ اب تمہارا اپنا معاملہ ہے کہ تم میری اس نعمت کی کس قدر شکر گزاری کرتے ہو، اس کی کتنی قدر رکھتے ہو، اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اس کا اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک الاسلام ہے، بندگی اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے۔ الاسلام میں داخل ہونے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ نہ کوئی ہماری خواہش رہتی ہے، نہ کوئی ہماری رغبت رہتی ہے، نہ کوئی ہمارا موڈ رہتا ہے، نہ کوئی ہماری چاہت رہتی ہے، نہ کوئی ہمارا ارادہ رہتا ہے۔ اللہ کی چاہت، ہماری چاہت، اللہ رب العزت کا ارادہ، ہمارا ارادہ، اللہ کا فیصلہ، ہمارا فیصلہ، اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ رہنمائی ہمیں ملے اس پر چلنا ہمارا مشن اور ہماری اصل زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ سچی بندگی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے سامنے نچھاور کر دیا جائے، سب کچھ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا جائے۔ تو کسی کے ذہن میں بات آ سکتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کچھ اس کے حوالے کر دیں، کچھ اور کسی اور مذہب کی کچھ تعریف کی جائے، کسی اور مشن کو ہم کچھ اچھا سمجھے، اس کی بھی کچھ گنجائش ہے۔ جس طرح بعض لوگوں کے بعض احمقانہ ذہنوں کے اندر اس طرح کی چیز آتی ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں اور وہ فلاں بھی اپنے مذہب کے ذریعے سے اللہ ہی تک پہنچنا چاہتا ہے، ایک نیک دل عیسائی اپنے مذہب سے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی اور کسی مذہب والا اپنی پوجا پاٹ کے ذریعے سے اللہ کی مرضی چاہتا ہے، تو اس میں بھی کیا خرابی ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرما دی کہ اسلام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے ہٹ کر جو بھی مذہب ہے، جو بھی دین ہے، جس چیز کو مذہبی مراسم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان تمام کا انکار کرنا اور انکار کرتے رہنا یہ اسلام کا ابدی اور دائمی تقاضا ہے۔ دو دین خدا کی زمین پر چل نہیں سکتے، ایک دین ہے اور ہمیشہ کے لیے وہی دین تھا اور وہی دین رہے گا۔ دوسرے دین کو اختیار کرنے کی بات تو دور کی بات ہے۔ اگر چاہت بھی رکھے گا انسان کے ذہن میں، اگر یہ بات آئے گی کہ فلاں دین بھی ٹھیک ہے، اس حد تک بھی بات آ جائے گی، ہمیشہ کے لیے دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام سے ہٹ کر کسی بھی دین کی چاہت رکھے گا، ابھی اس نے مانا نہیں ہے، ابھی اس نے اختیار نہیں کیا ہے، ابھی اس نے اپنایا نہیں ہے، بس دل میں خیال آیا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، اتنا خیال آنا اسے اسلام سے ہمیشہ کے لیے باہر کرنے کے لیے اور اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دین کی چاہت رکھے گا، اس کی طرف سے یا اللہ رب العزت کی طرف سے اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا، یا وہ اپنی طرف سے اس چیز کو پیش کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کی چیزوں کو پھینک دیا
دیا جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اس طرح کے جتنے بھی کام خدا کے کسی باغی نے، خدا کے کسی منکر نے کیے ہوں گے، چاہے وہ اپنی دانش میں اچھے کام کر رہا ہو، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں جو قدر و قیمت ہے اور جس کی بنیاد پر اعمال کی قدر و قیمت ہے، وہ ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے۔ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور وہ آخرت میں سب کچھ کھو جانے والوں میں ہوگا، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، نہ اس کی اپنی ذات اس کے پاس رہے گی، نہ اس کے رشتہ دار۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر برباد، پورے برباد، سب کچھ کھونے والے، جن کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں ہوگی، قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو کھو دیں گے، اپنے گھر والوں کو کھو دیں گے۔ الا وهو الخسران المبین۔ اور جان لو کہ یہ سب کچھ کھو دینا ہے، کھلم کھلا، سارا کا سارا کھو دینا ہے۔ اللہ کا یہ دین ہم سے جس طرح محبت چاہتا ہے، بالکل اسی درجے پر اللہ کا دین ہم سے غیرت چاہتا ہے۔ ہمارے اندر دینی غیرت ہو، ہمارے اندر حمیت ہو، ہمارے اندر جذبات ہو، ہمارے اندر اپنے دین کے تعلق سے ایک جوش ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی تو جو ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جن واقعات پر ہمیں خون کے آنسو رونا چاہیے، اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے اندر کی بے حیائی ہے، ہمارے اندر کی بے غیرتی ہے۔ وہ واقعات پڑھتے بھی ہم، اس کے باوجود کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ غیرت اپنے اندر پیدا کیجئے، اگر اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے تو اس غیرت کو جلا بخشیے، اس غیرت کو اور بڑھائیے۔ ہمارا دین دین حمیت بھی ہے، ہمارا دین دین غیرت بھی ہے، ہمارا دین دین رحمت بھی ہے۔ ہمیں اپنے دین کے تعلق سے وہ غیور قسم کے جذبات رکھنے چاہیے کہ چاہے جو بھی ہو، ہم اپنے دین کے ایک نقطے سے، اپنے دین کے ایک عام حکم سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جب وہ دین دیا تو یہ فرماتے ہوئے دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، پوری کی پوری نعمتیں میں نے تمہیں دے دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور میں نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، طاغوتی جو بھی طاقتیں ہیں، خدا کے دین کو مٹانے کے لیے جو سرکش طاقتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ہم ان تمام کو کنڈم کریں۔ ہمارے اندر وہ غیرت ہو، ہمارے اندر وہ حمیت ہو، ہم کسی بھی ایک چیز کو، ایک ذرے کو بھی، ایک غلیظ خطرے کو بھی نہ اپنے دلوں میں آنے دیں، نہ اپنے گھروں میں آنے دیں۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو طاغوت کو ٹھکرا دے، اور طاغوت کا مطلب ہر وہ سرکش طاقت ہے جو خدا کے مقابلے میں، خدا کے رسول کے مقابلے میں، خدا کے دین کے مقابلے میں، خدا کی شریعت کے مقابلے میں جو بھی چیز کھڑی کی جائے، چاہے جس عنوان سے کھڑی کی جائے، چاہے اس کے لیے جس طرح کے دیدہ زیب القابات لگائے جائیں، لیکن اگر وہ اللہ کی شریعت کی مخالف ہے تو ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے بھی ہم اسے قبول کرنے کے واسطے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی حالات اس طرح بنتے ہیں، آدمی نسبت کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نے اپنی نسبت کچھ بھی رکھ دی اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہمیں بچا لے جائے گی۔ یہ نسبتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نسبتیں اس وقت مبارک بنتی ہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور میرے حضرات علماء کرام، جب ان کے پیچھے صداقتیں ہوں، ان کے پیچھے حقیقتیں ہوں۔ اگر حقیقتیں نہیں ہیں تو نسبت بجائے اس لیے کہ مبارک بنے، وہ الٹے وبال جان بن جائے گی، وہی نسبت گواہی دے گی اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ یہ بڑی اونچی نسبت رکھتا تھا لیکن اس نسبت کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، اس لیے یہ اس قابل ہے کہ اسے معذب بنایا جائے، اسے عذاب دیا جائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں منافقین نسبت اسلام رکھتے تھے، منافقین نسبت اسلام رکھتے تھے، منافقین آ کر کلمہ شہادت پڑھتے تھے اور اس کلمے کا اقرار کرتے تھے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد دنیا کا سب سے سچا، دنیا کا سب سے اچھا کلمہ ہے، اور وہ کلمہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اذا جاءك المنافقون
قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، پکی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے بڑھ کر سچی گواہی ہو سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ صاف گواہی دیتا ہے جتنے بھی منافق ہیں وہ پکے جھوٹے ہیں، وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، بات وہ سچی کہہ رہے ہیں لیکن دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ وہی منافقین مجلس نبوت میں حاضر ہوتے تھے اور حاضر ہی نہیں ہوتے تھے، بات کو غور سے سنتے ہوئے دکھائی دیتے تھے لیکن دلوں میں ایمان نہیں، دلوں کے اندر نجاست ہے، دلوں کے اندر ہر طرح کی خباثت ہے، دلوں کے اندر غلاظت ہے۔ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتا ہے، اور وہ اصحاب کرام، وہ مقدس صحابہ کرام آپ کی مجلس سے جاتے ہیں، ہدایت پر ہدایت لے کر جاتے ہیں، اور یہ لوگ جاتے ہیں تو اپنے گلوں میں اور اپنی گردنوں میں اللہ کی لعنت کا طوق پہن کر جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے منافق بھی ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، تماشا بنانے کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی دین کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے نہیں، ایک تماشا بنانے کے لیے، ایک تفریح کے طور پر وہ اہل ایمان سے پوچھتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، اہل علم سے یعنی صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں ابھی حضرت کیا فرما رہے تھے؟ گویا دل کے اندر گندگی ہے، دل کے اندر غلاظت ہے، دل کے اندر نجاست ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس کیفیت کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ جتنے بھی اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے گویا کہ اپنے ہدایت کا، اور اللہ نے مہر لگا دی ہے بے ایمانی کی، اور یہ سب کے سب اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ خواہشات کو دلوں میں بسا کر دین کی بات سنی نہیں جا سکتی۔ آدمی پہلے مرحلے میں طے کر لے وہ خواہشات کو روندے گا، کچلے گا، مسلے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے لرزتا ہے اور لرز کے جا کر سو نہیں جاتا ہے بلکہ اپنے آپ کو غلط خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت کی جنت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں جو منافقین سے متعلق ہے آگے بات ارشاد فرمائی، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ہدایت کی طلب بھی رکھتے ہیں، ہدایت کی چاہت بھی رکھتے ہیں، اور جب تک انسان ہدایت کی چاہت رکھتا رہے گا اللہ کی طرف سے مسلسل ہدایتیں اس کے سامنے اتاری جاتی رہیں گی۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں جو ہدایت کی چاہت رکھتے ہیں، ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، ہدایت کی تڑپ رکھتے ہیں، اللہ اور اضافہ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ وہ دین، وہ اسلام، وہ شریعت، وہ قرآن اللہ رب العزت نے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی ذات اطہر، وہ سنت رسول، وہ سیرت رسول، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس طریقہ اللہ نے ہم تمام کو عطا فرمایا، اور یہ کہتے ہوئے عطا فرمایا میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اپنے ایک حکم کو مثال بنا کر اللہ نے بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کا ہر حکم اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اللہ رب العزت کی ایک رحمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فضل ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں پاک صاف کرنے کا طریقہ ہے۔ نمازیں کیوں ہیں؟ کوئی پوچھے، ہر کیوں کا جواب شریعت کے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے اگر کوئی پوچھے کہ کیوں ہے،
اس کا جواب یہ کہ ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں صاف کرنے کے لیے، ہمیں ستھرا بنانے کے لیے، ہم پر نعمتیں تمام کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ نمازیں ہمیں پاک کرنے کے لیے، روزے ہمیں پاک کرنے کے لیے۔ آج 10 محرم کا عظیم ترین دن ہے، اس دن روزہ رکھنا سنت بھی ہے، اور بلکہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محرم کے روزوں کو، اور اس میں بالخصوص 10 محرم کے روزے کو ایک لحاظ سے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل ترین روزہ رمضان کے مہینے کے بعد میں محرم کے مہینے کا روزہ ہے، جو اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ روزے ہمیں پاک کرنے کے لیے، زکوٰۃ ہمیں پاک کرنے کے لیے، حج ہمیں پاک کرنے کے لیے، اللہ کا ہر حکم ہمیں پاک کرنے کے لیے۔ اللہ نے تیمم کا جب حکم دیا تو اللہ نے بات ارشاد فرمائی، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ دین اسلام ہمیں تنگی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آیا، دین اسلام ہمیں پاک کرنے کے لیے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دماغوں کو پاک کرنے کے لیے، آنکھوں کو پاک کرنے کے لیے، اعضاء کو پاک کرنے کے لیے، خیالات کو پاک کرنے کے لیے، افکار کو پاک کرنے کے لیے، اور سچی بات یہ ہے پوری زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ نے دین ہمیں دیا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا کرے، پھر چاہتا کیا ہے، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ اپنے احکامات کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے تمہیں پاک صاف کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ یہ چاہتا ہے اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ نے ایسا عظیم دین دیا، ہم نسبتوں پر فخر کرنے والے ہو گئے ہیں، اور وہ حقیقتیں نہیں رہیں۔ یہود اپنی نسبت پر فخر کیا کرتے تھے، عیسائی اپنی نسبت پر فخر کیا کرتے تھے، اور یہود یہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا، اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہوگا، سوائے اس کے جو نصرانی ہوگا۔ یہودیوں کے پاس کون سی نسبت تھی؟ نسبت توریت تھی، نسبت موسیٰ علیہ السلام تھی، خدا کے دین کی نسبت تھی، لیکن حقیقتیں کہیں دور روپوش ہو چکی تھی، گم ہو چکی تھی۔ نصارہ کے پاس کون سی نسبت تھی؟ نسبت انجیل تھی، نسبت عیسیٰ تھی، جس سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی نسبت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نسبتوں سمیت جہنم میں لات مار کر پھینک دیے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ حقیقتیں نہیں تھی کہ بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ اگر نسبت جوڑ دی جائے لیکن اس شخصیت کی کوئی حقیقت پائی نہ جائے، اس کا جو دین تھا، اس کا جو کردار تھا، اس کی جو سچائی تھی، اس کا جو جہاد تھا، اس کے جو جذبات تھے، اس طرح کی کوئی چیز پائی نہیں جائے گی، تو یہ نسبت نہ صرف یہ کہ یہ نسبت کام نہیں دے گی، بلکہ الٹے یہ نسبت وبال جان بن جائے گی۔ اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ تلک امانیہم، تلک امانیہم، تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، جو اپنی نسبتوں کے سہارے اللہ کی جنت کو جیت لینا چاہتے ہیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے کہتے ہاتو برہانکم، ہاتو برہانکم، دلیل پیش کرو، ثبوت لاؤ، جو نسبتیں جس کا تم راگ الاپ رہے ہو، کوئی کسی طرح کی نسبت کا راگ الاپتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حضرت حسن کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حضرت حسین کی طرف منسوب کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کے جلیل القدر بندے تھے اور جن کی نسبتیں بہت اونچی ہیں، لیکن اگر حقیقت حسنی پائی نہیں جائے گی، حقیقت حسینی پائی نہیں جائے گی، حقیقت صدیقی نہیں پائی جائے گی، حقیقت فاروقی نہیں پائی جائے گی، حقیقت عثمانی پائی نہیں جائے گی، حقیقت علوی و حیدری پائی نہیں جائے گی، بلکہ آگے بڑھ کر حقیقت محمدی پائی نہیں جائے گی۔ لاکھ کو نسبت کرے رسول اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے مطالبہ تو حقیقت کا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ پھر دلیل اللہ نے خود پیش فرمائی، بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں، جو اپنے رخ کو اللہ کے سامنے ڈال دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے
मुखलिस, वो अपने इरादों का मुखलिस, दिल भी उसका अच्छा, अमल भी उसका अच्छा, फलहु अज्रुहु इंद रब्बी, ये हकीकत पाई जाएगी। हर निस्बत मुबारक नहीं, 1000 दफा मुबारक, लाखों दफा मुबारक। इस्लाम हमसे वो हकीकत चाहता है, ईमान हमसे वो हकीकत चाहता है, खुदा का दीन हमसे वो हकीकत चाहता है। और उस हकीकत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान ये है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों के लिए न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। ये पूरा दीन हमसे मुतालबा करता है उस हकीकत को पैदा करने का, और वो हकीकत पैदा होगी 3 बुनियादी चीज़ों को अगर हम इख्तियार करेंगे। हर इंसान ये तय कर ले, इतना बड़ा मजमा जो अल्लाह के नाम पर आया है, वो किसी मदरसे के नाम पर, किसी और निस्बत के नाम पर बाद में आया है, वो हकीकत में आया है खुदा के नाम पर, वो खुदा के रसूल के नाम पर। और चूंकि मुबारक मदरसा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर कायम किया गया, अल्लाह के एक बंदे ने जो गुमनाम बंदा था, अल्लाह के भरोसे पर उसने काम शुरू किया, और अल्लाह ताला ने उस तरह का खैर रखा और इतनी बरकतें रखी, इतनी बरकतें रखी। आज जगह जगह उसका नाम लिया जाता है, और नाम लिया जाना असल फल नहीं है, असल फल तो उस इखलास का है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में इंशाअल्लाह मिलेगा, और खुद उस शख्सियत के तसव्वुर से बाला तर मिलेगा। और हम में भी अगर कोई मुखलिस रहेगा, और अल्लाह ताला हर एक को उसी तरह मुखलिस बनाए कि वो निस्बत, वो सच्ची अल्लाह की निस्बत अगर वो सही तरीके से पाई गई, तो फिर अल्लाह का वादा ये है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों पर न कोई खौफ होगा, न वो किसी तरह के गम में मुब्तला किए जाएंगे। अल्लाह की मायत उनको नसीब होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का साथ उनको नसीब होगा। हम ये तय कर लें कि वो हकीकत अब अपने अंदर पैदा करेंगे। उस हकीकत को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला शबो रोज़ नमाजों में 5-5 दफ़ा, बल्कि नमाजों में नहीं, हर नमाज की हर रकात में वो दुआ हमसे करवाता है, ताकि हम साहिब हकीकत बन जाएं, महज साहिब निस्बत होकर न रह जाएं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरा गज़ब नहीं हुआ, जो गुमराह नहीं हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मग़ज़ूब किसी ने पूछा, बाद रिवायात में तो सरी अल्फाज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि यहूद मग़ज़ूब अलैहिम हैं और नसारा गुमराह हैं। यहूद पर अल्लाह का गज़ब है और नसारा गुमराह है। ये मतलब नहीं कि यहूद गुमराह नहीं है, वो मग़ज़ूब अलैहिम भी हैं और ज़िम्नन वो गुमराह भी हैं। ये मतलब नहीं है कि नसारा मग़ज़ूब अलैहिम नहीं है, नसारा गुमराह है, उसकी बुनियाद पर उन पर अल्लाह का गज़ब है। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अहुमुल यहूद वन नसारा, क्या वो यहूद और नसारा तो नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फमन, और कौन है? यही तो लोग हैं जिन पर अल्लाह की फिटकार हुई, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, जो गुमराह हुए। नबियों के मानने वाले, अल्लाह की किताबों के मानने वाले, तौरेत के मानने वाले, इंजील के मानने वाले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, अपने अपने ज़माने में अल्लाह का जो सच्चा दीन था उसके मानने वालों पर अल्लाह ताला ने उनको मग़ज़ूब अलैहिम कि उन पर अल्लाह का गज़ब है और वो सब के सब गुमराह हैं। क्यों कहा? उसकी बुनियाद मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, यही थी। एक ज़माने तक, एक हद तक वो हकीकतें कुछ न कुछ पाई रही, लेकिन उसके बाद में वो हकीकतें गुम होती चली गई और निस्बत बाकी रह गई, और निस्बत के सहारे वो दावे करने लगे। और जब हकीकत रहती है तो अमल रहता है, किरदार रहता है, अखलाक रहते हैं। निस्बत रहती है तो दावे रहते हैं, खोखले दावे, बेजान किस्म के दावे, बेरूह किस्म के दावे, जिनके पीछे न कोई ताकत, जिनके पीछे न कोई फिलॉसफी, जिनके पीछे न कोई क़ुव्वत। मसले बयान किए और उसकी निस्बत अल्लाह की किताब की तरफ करना उन्होंने शुरू कर दिया। वयक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, वो कहने लगे ये जो बात हम कह रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं थी। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम थुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला। बर्बादी है उन तमाम यहूदियों के लिए जिन्होंने अल्लाह की किताब को अपने हाथ से लिखा, गलत सलत लिखा, फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया ये अल्लाह की तरफ से, ताकि इसके ज़रिए से कुछ हकीर और ज़लील किस्म की कमाई कमा सके और खा सके। और नसारा ने तो पहली सदी ईस्वी ही में अपने पूरे दीन को बर्बाद कर दिया।
تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں بات ارشاد فرمائی، یہود کا مرض کیا تھا، نصارہ کا مرض کیا تھا، ان کی کون سی بیماری تھی، ان کا کون سا روگ تھا۔ جس کسی نے تاریخ پڑھی ہو، جس کسی نے احادیث کا مطالعہ کیا ہو، جو قرآن کریم کی تفسیر پر گہری نگاہ رکھتا ہو، یہود کا سب سے بڑا مرض جو تھا وہ ان کی دل کی خرابی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، وہ خوب جانتے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں، جو یہود تھے وہ خوب جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک یہودی سردار نے اپنے بھائی کو بھیجا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی تعلیمات سنی، پھر وہ واپس اپنے بھائی کے پاس جا کر اس نے رپورٹ پیش کی۔ بھائی نے پوچھا کیا وہ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ وہی نبی ہیں۔ کیا علامتیں سب سچی پائی جا رہی ہیں؟ اس نے کہا ساری علامتیں درست ہیں، باتیں تم نے سنی، باتیں بھی سنی، ہر چیز اس کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ گواہی ایک سچی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر اس بھائی نے پوچھا، شاید سردار کے بھائی نے سردار سے پوچھا تو کیا ارادہ ہے؟ تو جواب جو اس نے دیا، کس قدر دل کی جب گندگی، دلوں کے اندر جب پستی، دلوں کے اندر جب غلاظت، دلوں کے اندر جب نجاست بھرتی ہے تو کس طرح انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس جواب سے معلوم ہوتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جب تک دم میں دم ہے، جب تک جان میں جان ہے، اس شخص کی جتنی مخالفت ہو سکتی ہے وہ میں کرتا رہا ہوں، جبکہ جاننے کے باوجود الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا طبقہ حق کو جاننے کے باوجود جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتا ہے۔ ان کے پاس علم نہیں تھا، ایسی بات نہیں، ان کے پاس بھرپور علم تھا لیکن ان کے پاس جذبات نہیں تھے، ان کے پاس دل نہیں تھا، ان کے پاس نیت نہیں تھی، ان کے پاس اخلاق نہیں تھے، ان کے پاس سچائی نہیں تھی، ان کے پاس دل کا جو ایک اخلاص ہے وہ نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا علم ہونے کے باوجود وہ برباد ہو گئے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے کیا اسے دیکھا نہیں جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم دینے کے باوجود اسے گمراہ کیا، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے گمراہی چاہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی مثال ہم تمام علماء کے لیے 1000 دفعہ ڈرنے کی، 1000 دفعہ کانپنے کی، 1000 دفعہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی آیت ہے کہ اے اللہ سچے علم کے ساتھ سچا عمل، سچا جذبہ، صحیح اخلاص اور اپنی رضامندی نصیب فرمائے۔ اللہ نے جو مثال پیش کی اس عالم کے لیے جس کے پاس علم تو تھا لیکن جذبہ نہیں تھا، دل میں خیر خواہی نہیں تھی، دل کے اندر ہر طرح کے خواہشات کی نجاستیں بھری ہوئی تھی، وہ مثال پیش فرمائے جو پورے قرآن کریم میں کسی کے لیے پیش نہیں کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث۔ اس شخص کی مثال آپ پیش کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، گویا وہ عالم تھا۔ فانسلخ منها، اپنی ہماری ساری آیات سے وہ گویا جس طرح جانور رسیاں توڑا کر بھاگ جاتا ہے، وہ تمام آیات کو اس نے سب سے وہ دستبردار ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یہاں سے شیطان نے اپنا کام شروع کیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور اس کے بعد اپنے شیطان، اور وہ پھر گمراہوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے آگے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، ہم تمام کے لیے بہت زیادہ فکر کی بھی بات ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ نے بات ارشاد فرمائے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہماری آیات کے ذریعے سے بلندی عطا فرما سکتے تھے۔ اللہ کی آیات اتری ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بلندی ملے، قرآن کریم اس لیے اترا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن دل کی نیتوں کا ہونا ضروری ہے، دل کے اندر پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے تو اپنی آیات کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کر سکتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ خود ہی
زمین کی پستیوں سے جا لگا اور اپنی خواہشات کے پیچھے وہ سڑنے لگا، اپنی خواہشات کے پیچھے وہ لگ گیا۔ علم ہونے کے ساتھ اگر وہ خواہش پرستی رہے گی، چاہے وہ مال کی غلط خواہش، صحیح خواہش نہیں، چاہے وہ مال کی خواہش ہو، عہدے کی خواہش ہو، کسی اور چیز کی خواہش ہو، غلط قسم کی نجس اور ناپاک قسم کی خواہشات میں اگر کوئی پڑے گا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے، اگر تو اسے ایسے ہی چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ یہود کی، تمام یہود کی مثال انہی کتوں کی طرح تھی جن کو علم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم کی قدر نہیں پہچانی، اپنے دلوں کو پاک صاف نہیں کیا، یہاں تک ان کی کیفیت رہی۔ عجیب و غریب بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان قریب 1300، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان قریب 1300 1400 سال کا فاصلہ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان قریب 2000 سال کا فاصلہ۔ 2000 سال تک بھی ان میں سے بڑی تعداد سنبھل نہیں سکی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے تو بہت متاثر تھے، اپنے مقدمات لے آتے تھے اس امید میں کہ یہاں انصاف ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذہنوں کی جو غلاظت تھی وہ باقی رہتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہوئے بھیجتے، دیکھو اگر اللہ کے رسول کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تو اسے مان لینا، اگر یہ نہیں ہوا تو نہ ماننا، چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا۔ ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اگر تمہیں یوں فیصلہ ملے تو ٹھیک ہے قبول کر لو، یوں فیصلہ نہ ملے تو پھر ذرا ہوشیار رہو۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات پر یہ بات ارشاد فرمائی، اولئک ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، جسے اللہ تعالیٰ فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ بالکل ہم تمام کے لیے کان کھولنے والی آیت کہ اگر ہم خدا کی شریعت کے تعلق سے یہ فیصلہ کریں، اگر اللہ کی شریعت ہمارے موڈ کے مطابق کچھ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، اور ہمارے موڈ کے خلاف کچھ کہتی ہے تو پھر اپنے موڈ پر عمل کریں گے، اللہ کی شریعت کو پیچھے رکھیں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے ہم اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، پورے برباد۔ آگے اللہ نے اور ایک چیز ارشاد فرمائی، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ جتنے بھی بدماش ہیں اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کرے، جسے معلوم ہے اس کے باوجود وہ صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے، وہ گویا کہ ایک پلید ہے، ایک نجس ہے، ناپاک ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ یہودیوں کا حال تھا۔ نصرانیوں کا حال کیا تھا؟ ان کے پاس جذبات تو تھے، جو رہبانیت انہوں نے اختیار کی وہ ایک لحاظ سے اپنے اچھے جذبے کے تحت ہی اختیار کی ہوگی، لیکن صحیح علم نہیں تھا، محض اخلاص کا ہونا کافی نہیں۔ جو موضوع روایتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہیں، ان میں سے بعض لوگ گڑھنے والے ہو سکتا ہے کچھ مخلص ہوں کہ ان روایات کے ذریعے سے کچھ لوگ نمازوں کی پابندی کریں، کچھ اللہ کے سامنے روئے دھوئیں، اس ٹائپ کی روایات بھی آتی، لیکن علم صحیح نہیں تھا تو چاہے ان کے اندر اخلاص رہا بھی ہو وہ کام اتنا بدترین تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ان کے پاس علم نہیں تھا، صحیح جذبہ بھی ہو اور صحیح علم بھی ہو، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی اور دوسری چیز نہیں ہوگی، انسان کو گمراہ ہونے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ علم صحیح تو موجود ہے، یہود کی طرح جذبہ نہیں ہے، فاسد ہے، دماغ فاسد ہے، دل برا ہے، گندا ہے، خیالات غلیظ قسم کے ہیں، وہ برباد ہوگا۔ صحیح نیت تو ہے لیکن صحیح علم حاصل نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں بات ارشاد فرمائی، وعملا صالحا، اور عمل صالح چاہتا ہوں۔ عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے اس کے پیچھے علم نافع ہوں، تو یہ چیز نصارہ کے پاس نہیں تھی، اس لیے وہ بھی ضالین بنے، گمراہ ہوئے۔ اور حضرات
صحابہ کرام، جو لوگ کامیابی چاہتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ کبھی برباد نہ ہو، وہ یہ طے کر لے کہ وہ صحیح علم حاصل کرے گا، لوگوں کے کہنے پر نہ جائے گا۔ جو حضرات علماء کرام ہیں، جو صحیح بات بتانے والے، ان سے صحیح بات حاصل بھی کرے گا اور سچے جذبے کے ساتھ حاصل کرے گا۔ اور سچا جذبہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ اتباع رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہنا۔ ہم سب کے سب یہ طے کر لیں۔ عام طور سے علماء کے پاس، بزرگان دین کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ حضرت کاروبار مندہ ہے، حضرت کاروبار ٹھپ ہو چکا، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ یقینی بات ہے، کاروبار کے لیے دعا کرنا اللہ کی عبادت، اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے چلانا اللہ کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن کبھی اس کے لیے بھی جائیں کہ حضرت شادی کرنا چاہتا ہوں، کس طرح شادی کروں؟ حضرت تجارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ صحیح تجارت کیا ہے؟ حضرت میں نوکری کرتا ہوں، میری نوکری کس طرح اللہ کی رضامندی کے قابل بن جائے؟ حضرت فلاں کام کر رہا ہوں۔ اگر ہدایت، اگر اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہیں گے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ سلامتی کا ایک راستہ نہیں، سلامتی کے سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ ایک راستہ نہیں، سب یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہتے ہیں کیا کرتا ہے؟ سلامتی کے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاریکیوں سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم پر ان کو گامزن کر دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں رہیں گی تو پھر انشاءاللہ انسان کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، عام طور سے اس چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان لوگوں کی پیروی کرنا، ان لوگوں کی پیروی کرنا جو علم صحیح میں بھی ہم سے فائد تھے، علم نافع میں بھی اور عمل صالح میں بھی ہم سے فائد تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بات ارشاد فرمائی کہ جو طبقہ ہمیشہ کے لیے نجات پائے گا، یہ وہ طبقہ ہوگا جو اس راستے پر ہوگا جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی۔ اور وہ طبقہ، وہ صحابہ کرام جو علم میں بھی ہم سے فائد، عمل میں بھی ہم سے فائد، جذبات ان کے اچھے، ارادے ان کے سب سے بڑھ کر سچے، ان کے عزائم سب سے بڑھ کر نیک، قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے، قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ نے ان کو تقوی کی بات پر کاربند رکھا، اللہ نے تقوی کی بات ان پر چسپاں کر دی، اللہ نے تقوی کی بات ان سے اس طرح جوڑ دی کہ ایک کو دوسرے سے الگ کر کے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ بسا اوقات ایک چیز ہوتی ہے، سب اس کی اہلیت رکھتے ہیں، تمام کے اندر اس چیز کی اہلیت ہوتی ہے، لیکن ایک زیادہ حق ہوتا ہے، زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو اہلیت تو سب میں ہے، لیکن جو زیادہ حقدار ہوتا ہے اس کو آگے رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بات ارشاد وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اس کلمے پر سب سے بڑھ کر حق رکھنے والے یہ صحابہ کرام ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے، قیامت تک جتنے بھی اللہ والے آئیں گے، قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے، قیامت تک جتنے بھی فقہاء اور صلاحاء آئیں گے، ان تمام میں اللہ کے دین پر جو سب سے بڑا حق، کلمہ تقوی پر جو سب سے بڑا حق جو اللہ نے ثابت کیا ہے، وہ حق کس کا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سب نااہل ہوتے ہیں، ایک زیادہ حقدار ہوتا ہے، اس کے اندر نااہلی کم ہوتی ہے، وہ بات ہی نہیں۔ وَأَهْلَهَا، وہ اس کلمے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں۔ تو اہلیت ان میں سب سے بڑھ کر، احقیت ان میں سب سے بڑھ کر، ان کے پیچھے اگر ہم رہیں گے، جو علم میں بھی ہم سے فائد، جو عمل میں بھی ہم سے فائد، جو حب رسول میں بھی ہم سے فائد، تمام صحابہ میں تمام حضرات اہل بیت یقیناً آ جاتے ہیں۔ حضرت علی بھی شامل ہیں، حضرت حسن بھی شامل ہیں، حضرت حسین بھی شامل ہیں، صحابیات کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ تمام کے تمام وہ اس تقوی کے کلمے کے سب سے بڑھ کر حقدار بھی تھے، سب سے بڑھ کر اہلیت رکھنے والے تھے۔
جو کچھ اللہ رب العزت کے مطالبات ہیں ہم سے، وہ صحابہ کرام کے تعلق سے بشارتیں ہم سے مطالبہ ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا۔ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کپ کپا اٹھتے ہیں، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کریں، اور صحابہ کرام کے لیے وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ وہ کام کر چکے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جو لوگ ایمان لائے یعنی ایمان لا چکے، انہوں نے ہجرت کی یعنی کہ وہ ہجرت کر چکے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، وہ کام کر چکے، یہ تمام مہاجرین ہیں بغیر کسی استثناء کے۔ والذین آووا، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، حضرات انصار ہیں۔ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تمام کے تمام سچے اور پکے مومن ہیں۔ یہاں بشارت ہے ان کے لیے، اللہ نے ان کے ایمان کے تعلق سے، ان کی ہجرت کے تعلق سے، ان کے جہاد کے تعلق سے، ان کی مدد کے تعلق سے، ان کے مہاجرین کو ٹھکانہ دینے کے تعلق سے اللہ نے گواہی دی ہے۔ اللہ رب العزت کی شہادت ہے یہ۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہیے کون سی چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ فرما رہا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ جب ان کو ہم اگر اپنا مقتدا بنائیں گے، گویا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا اور مقتدا بنا رہے ہیں، ان سے ہم محبت کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہی نہیں بلکہ دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اللہ کی محبت تک لے جائے گی۔ اس طرح ہم زندگی بسر کرنے والے بنیں۔ اس طرح کے بڑے جلسے جتنے بھی ہیں، جس طرح ہاتھ اٹھائے گئے کہ آئندہ سال وہ کسی ایک کو لے آئیں گے، ایک کو نہیں 10 کو لانے والے بنیں، اس سے پہلے یہ طے کر لیں ہم سچی زندگی بسر کریں گے اور بسر کروائیں گے بھی۔ ہم بندگان خدا کے پاس جائیں گے، قرآن کریم کا پیغام ان کو سنائیں گے، اور قرآن کریم کا پیغام وہ اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام، جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی ڈراؤں، اور جہاں تک اللہ کا پیغام پہنچے میں ڈراتا چلا جاؤں گا۔ جو بھی کالجوں میں جو پڑھتے ہیں، اگر بچیاں ہیں وہ سن نہیں ہیں، وہ جو پڑھتی ہیں، تمام کے تمام یہ طے کر لیں ہمیں سب سے پہلے اپنے کیریکٹر کو پیش نظر رکھنا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں تمہیں کیریئر چاہیے کیریکٹر چاہیے؟ اگر کیریئر چاہے تو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا، رشوت لینی پڑے گی، سود کھانا پڑے گا، بے حیائی ملوث ہونا پڑے گا۔ اس کیریئر پر ہم ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ تھوکتے ہیں، بلکہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہماری تھوک کی ذلت ہو جائے گی، تذلیل ہو جائے گی۔ ہمیں کیریکٹر عزیز ہے، ہمیں خدا کا دین عزیز ہے، ہمیں خدا کی شریعت عزیز ہے، ہمیں خدا کا کلام عزیز ہے، ہمیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت جان سے بڑھ کر عزیز ہے، ہمیں حضرات صحابہ کرام کا طریقہ بے حد و حساب عزیز ہے، ہمیں اہل بیت کا راستہ بے پناہ عزیز ہے۔ اللہ نے جو قرآن اتارا اسے کتاب عزیز کہہ کر اتارا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ بڑی باوقار کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ قرآن کو مٹانے کی، اس میں تحریف کرنے کی کتنی کوششیں کی گئیں، ساری کوششیں منہ پر مار دی گئیں۔ ہم اللہ کے اس کلام کو لے کر، اس روشنی کو لے کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر، آپ کی سیرت و سنت کو لے کر، اور صحابہ کرام کے اس عظیم طریقے کو لے کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پرتو تھا، اس کا عکس جمیل تھا، اور حضرات اہل بیت کی جو قربانیاں ہیں اسے لے کر ہم جائیں گے، دل میں محبت رسول کو بسا کر، جس کا ایک بہت بڑا ذریعہ حضرات اہل بیت کی سچی محبت، ماتمی محبت نہیں ہے۔ اسلام دین ماتم نہیں، اسلام دین حق ہے، زندہ دین، آگے بڑھنے والا، طاقت رکھنے والا، قوت رکھنے والا، سب پر غالب آنے والا، سب کو صحیح راستہ دکھانے والا، رونے دھونے والا نہیں، اللہ کے سامنے رویا جائے۔ قرآن کریم
لیکن رو کر آدمی مایوس ہو کر اپنے گھر بیٹھ نہ جائے. ہم تو وہ رونا روئیں گے جس کے ذریعے سے ہم قوت پائیں گے, آگے بڑھیں گے. افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا. کیا قرآن کریم کی باتیں سن کر تم تعجب کرتے ہو, ہنستے ہو, روتے نہیں ہو, اٹھیلیا کرتے ہو, سجدے میں گر پڑو, اللہ کی عبادت کیے جاؤ. ہم تو اس طرح کے آنسو بہانے والے ہیں جو ہمیں عبادت الہی کی طرف, جو ہمیں سچی زندگی کی طرف, جو ہمیں اللہ کی سچی بندگی کی طرف, جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی طرف, جو ہمیں حضرات اہل بیت کی سچی محبت کی طرف اور حضرات صحابہ کرام کی سچی عظمت کی طرف لے جائیں. ہم اس طرح محبت کریں گے جو محبت ہمیں اللہ کے رسول تک پہنچا دے گی. ہم عظمت صحابہ کا پورا خیال رکھیں گے جو ہمیں عظمت رسول تک پہنچا دے گی. اس طرح سے اگر ہم دونوں حسنین کو, دونوں بھلائیوں کو جمع کرنے والے بن گئے تو دین بھی ہمارا, دنیا بھی ہماری, آخرت بھی ہماری, خدا و رسول بھی ہمارے. اس طرح کا عزم کر کے اتنے بڑے اجلاس سے یہ پیغام لے کر جائیں میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے نوجوان ساتھیوں. اور نوجوانوں کے بارے میں کیا بتایا جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جو لوگ دست و بازو بنے, جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے, ان کی اکثریت جوانوں کی نہیں بلکہ نوجوانوں کی. حضرت علی کی عمر جو عشر مبشرہ میں ایک ممتاز ترین فرد ہے, 10 سال کی. سب سے زیادہ جو عمر زیادہ ابو بکر صدیق کی, ان کی عمر 27.5 سال یا ان کی عمر لگ بھگ 27.5 سال کے قریب تھی, 37 سال کے قریب تھی, 37 سال کے قریب تھی. حضرت عمر کی عمر 27 سال, حضرت عبدالرحمن بن عوف کی عمر 25-26 سال, حضرت طلحہ و زبیر کی عمر 16-17 سال, ابو عبیدہ بن جراح کی عمر 19-20 سال. وہ نوجوان تھے. میں اپنے عزیز نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی نوجوانی کی قدر کریں. یہ طاقت کی عمر ہے, یہ عمر اگر اللہ کے لیے بسر ہو گئی تو پھر انشاءاللہ پوری زندگی اللہ رب العزت کے لیے بسر ہوگی. اسی امانت داری پر مبنی ایک مبارک حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور میری بات کی کیا حیثیت ہے, کیا حقیقت ہے, جو خدا و رسول کی باتیں کہی جانی. ہر انسان امانت دار ہے, ہر انسان کو اپنی ذمہ داری یاد رکھنی چاہیے. زندگی پان چبانے کے لیے, گلیوں کے نکڑ پر بیٹھ کر چائے نوشی کے لیے اور ادھر ادھر نگاہیں بھٹکانے کے لیے نہیں ہے. زندگی ایک امانت ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40. یہ امانت داری کا پیغام لے کر یہاں سے جائیں. آدم کے بیٹے کے قدم ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا. اور وہاں کوئی اپنی برادری کے ساتھ, اپنی جماعت کے ساتھ, اپنی جمعیت کے ساتھ, اپنی تحریک کے ساتھ نہیں, تنہا آئے گا. وہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. تمام کے تمام دربار الہی میں بالکل اکیلے آئیں گے. وہ 4 سوالات کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا, اپنے عمر کو کہاں کھپایا. وعن شبابہ فیما ابلا, اپنی نوجوانی کو کہاں بوسیدہ کیا. عزیز نوجوانوں, اللہ کی طرف سے سوال ہوگا, بوڑھوں سے بھی ہوگا. آدمی کم سے کم اتنا تو جواب دینے کے لائق بن جائے, اے اللہ جو تو میرے بس میں تھا کچھ ٹھیک ٹھاک کام کرنے کی کوشش کی, باقی تو معاف کرنے والا ہے. اس حد تک تو جواب دینے کے قابل بن جائے. مال والوں سے پوچھا جائے گا من این اکتسب وفیما انفق. 2 ہی سوالات, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور آخری سوال وہ اہل علم سے ہوگا, وعن علمہ ماذا فعل بہ. اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کیا. علم پر خزانے کا سانپ بن کر تو مسلط نہیں ہوا, یا اللہ کے علم کو اللہ کی امانت سمجھ کر بندگان خدا تک پہنچاتا رہا. اللہ تعالیٰ اس امانت کی زندگی کو صحیح طور پر نباہ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے, قلما خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقد قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا ہو اور یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو جس کے اندر امانت داری نہیں, اس کے اندر کوئی دین نہیں.
جس کے اندر عہد کی پابندی، اس کے اندر کوئی ایمان نہیں، جس کے اندر امانت داری نہیں، اس کے اندر کوئی ایمان نہیں، جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اسی امانت کے ساتھ، اسی شکر گزاری کے ساتھ، اسی اللہ رب العزت کی طرف سے بتائے ہوئے طریقے کو 100,000 دفعہ شکر ادا کرتے ہوئے اختیار کرنے کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے مثال بناتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑنے والے بن کر ہم اللہ کے سچے بندے بنیں گے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ جزائے خیر عطا فرمائے اس پورے مدرسے والوں کو، تمام اندور والوں کو۔ ان کے اندر ایک دین کی محبت ہے جس کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ جنہوں نے جلسہ منعقد کیا ان کے لیے 100,000 دفعہ مبارکباد، اور جو اس میں جو کام کرتے ہوئے جو گمنام جو کارکنان ہیں، اللہ کیا ان کا مقام بہت بلند ہوگا انشاءاللہ، اور جو لوگ بھی اس میں شامل رہے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ بے پناہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے اس عمل کو آئندہ بہت سارے خیر کثیر کے لیے ایک باب الداخلہ بنائے اور ایک روشن راستہ بنائے۔ اللہ ہمارے آنے اور جانے کو مدخل صدق اور مخرج صدق فرمائے، سچا آنا ہو اور سچا جانا ہو۔ آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ قیام صدق فرمائے، سچا رہنا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اس جلسے کو قبول فرما، اس مسجد کو قبول فرما جہاں تیرے لیے سجدے کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم اس پورے شہر کو قبول فرما، یہاں کے خصوصاً حضرات علماء کو قبول فرما، ان کو اے اللہ دعوت الی الخیر لازمہ بنا دے، اے اللہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع نصیب فرما، اے اللہ اپنی سچی عبادت نصیب فرما، اے اللہ اپنا وفادار بندہ بنا دے۔ اے اللہ علم کی قدر کرنے والا بنا، علم کو بیچنے والا نہ بنا۔ اے اللہ عمل صالح کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں تمام باتوں کو ذہن و دماغ میں اتار دے، اور عملی زندگی میں ہم تمام کو ان تمام باتوں کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و طاعت نصیب فرما۔ آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت کرام، تمام مجددین، تمام تابعین، تبع بہتر بنا۔ اے اللہ آخرت میں اپنے رضامندی کی اعلیٰ ترین جو نعمت ہے، اے اللہ وہ نعمت ان تمام کے لیے اے اللہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ اس پوری بستی میں جتنے بھی مرحومین ہیں، مرحومات ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ خاص طور پر جناب مولانا ابوالبرکات صاحب کے درجات بہت بلند فرما، ان کے اخلاق اور ان کے متعلقین، ان کے جانشینان کو جو شمع انہوں نے جلائی اس کو روشن رکھنی ہی کی نہیں اور زیادہ منور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے آنے جانے کو قبول فرما، ان حضرات کے آنے اور مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا محمد